آگے فرمایا کہ کل امرئ بما کسب رہین. اب یہ اس کے عدل کا معاملہ ہے. یعنی اس آیت میں دونوں رنگ جمع ہے، فضل بھی عدل بھی. فضل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بیٹے کو عطا فرمایا اور اس کو باپ تک پہنچا دیا، اور اس طرح کے باپ کے اجر کو کم نہیں کیا، وہ اجر کم نہیں کرتا. وہ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، یہ تو پورا پورا اجر دیتا ہے، یہ اپنے فضل سے بڑھا دیتا ہے، اجر میں کمی نہیں کرتا. یہ سارا اس کے فضل کا معاملہ ہے. آگے اس کے عدل کا بیان ہے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جو اس نے کمایا اس میں گروی رکھا ہوا ہے، اس میں گروی رکھا ہوا ہے. گروی کا معنی آپ جانتے ہیں، کسی سے آپ قرض لیں تو وہ کوئی شے طلب کرتے بطور گروی کہ قرض ادا کر کے گروی چھڑا لینا. اب وہ بندہ اس قرض میں قید ہے، گروی اس کی قید ہے، ضبط کی گئی ہے. اب وہ قرض ادا کرے تو اپنی گروی اس سے چھڑائے. اس طرح ہر انسان اپنے عمل میں گروی قید ہے، جہنم کا لقمہ بن سکتا ہے، لیکن اگر رہن ادا کر دے عمل صالح کے ذریعے تو اپنے آپ کو اس قید سے نکال سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر برائی کی ہے تو اس برائی میں آپ اس کے غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گے. چھڑانا چاہتے ہو تو نیک عمل کرو تاکہ اس گروی کو کھول سکو، اپنے آپ کو بچا سکو، نکال سکو. تو نیک اعمال کی ضرورت ہے. اور اگر نیک اعمال نہیں ہیں تو جو آپ کا کسب ہے اس کسب میں آپ گروی، یہ اس کا عدل کا معاملہ ہے. تو آیت کریمہ اس میں دونوں رنگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کا بھی اور اس کے عدل کا بھی.